اپنے پیاروں کو ان کمزور لمحات میں اکیلا مت چھوڑیں۔ جن کے اپنے ان کے پاس نہ ہوں یا پاس ہو کر بھی دوری محسوس کرتے ہوں، ان کے دل آپ کو ہمیشہ افسردہ ملیں گے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ کیا انسان کے ظلم کی کوئی حد ہے؟ اگلے روز ایک خبر پڑی، ایک ماں جس نے شوہر کی وفات کے بعد کئی مشکلات برداشت کر کے بیٹے کو پالا پڑھایا، نوکری کے قابل بنایا، اس بیٹے نے ماں کو بیماری کے حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ چلو یہاں غربت کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایک کمرے کے مکان میں میاں بیوی ماں کی موجودگی میں تنگ ہی ہوتے ہوں گے، چاہتے تو کوئی حل بھی ڈھونڈ سکتے تھے، پر حل تو وہ ڈھونڈتے ہیں جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ جن کی نیت ہی حل ڈھونڈنے کی نہ ہو، وہ بس ہیلے بہانے ہی کیا کرتے ہیں۔ انہیں بہانہ ماں کی بیماری کی صورت میں ملا۔ ماں کی ٹانگ ٹوٹی، اسے ہسپتال لے گئے، پر وہاں سے واپس لینے نہیں آئے۔ درخواست کر دی کہ انہیں ہسپتال سے اولڈ ایج سینٹر بھیج دیا جائے، پر وہاں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اتنے پیسے تھے نہیں۔ مجبوراً ماں کو گھر لانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد ماں پھر بیمار ہوئی، پھر سے ہسپتال پہنچی، وہاں سے اولڈ ایج سینٹر، اور وہاں سے چند ہی دن میں قصہ تمام کروا کے اپنے مستقل گھر یعنی قبر میں پہنچ گئی۔ مرنے سے پہلے اگر مہلت ملی ہوگی تو شاید کلمے کی جگہ شکر الحمدللہ بولا ہوگا۔ اتنی اذیت تو ان بیچاری نے پوری زندگی نہیں سہی ہوگی جتنی اپنے آخری دنوں میں اپنے ہی جگر گوشے کے ہاتھوں اسے سہنی پڑی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ بیٹے اور بہو نے خاتون کو صاف صاف بتا دیا کہ بی بی، ہمارے دل اب تنگ پڑ چکے ہیں، ہم تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو رہتے تو بڑے بڑے مکانوں میں ہیں پر دل چھوٹے سے رکھتے ہیں۔ معاشرے کے خوف سے والدین کو گھر سے تو نہیں نکالتے، لیکن اپنے ہی گھر میں انہیں تنہائی کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، کوئی ان کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھتا۔ جہاں استطاعت ہو وہاں ملازم کو ان کی خدمت پر لگا دیا جاتا ہے، جہاں استطاعت نہ ہو وہاں اس بہانے اور ان بیچاروں کو کچھ گھنٹوں بعد اپنی شکل دکھا دیتے ہیں۔ افسوس کہ کچھ ایسے واقعات کو مکافات عمل کے پردے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مکافات عمل کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا۔ کچھ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں پر ان کی رسی دراز کی دراز ہی رہتی ہے۔ کچھ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جیتے ہیں، انہیں قدم قدم پر حساب دینا پڑتا ہے۔ انسان کو غیر چاہے جتنا برا بلا کہیں، لاکھ دکھ پہنچائیں، وہ ہنس کر سہ جاتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے اس کا دل دکھانے پر آ جائیں، اس دن اس کی بس ہو جاتی ہے، اس دن وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر چاہے اسے لاکھ خوشیاں دے دو، دنیا کے بہترین ملک میں بہترین سہولیات سے آراستہ گھر دے دو، دنیا کی بہترین نوکری اور بہترین پکوان دے دو، اس کا دل خوش نہیں ہو پاتا، وہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ انسان کی خوشی اس کے دل میں پنہا ہوتی ہے، اس کا دل اس کے اپنوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بظاہر وہ سب کچھ نہیں ہوتا جس کا تعلق ہم خوشی سے جوڑتے ہیں، مثلاً ایک اچھا سا گھر، ڈگری، نوکری، مہینے میں ایک دو بار باہر سے کھانے کی عیاشی، سال میں ایک دو ٹرپ، چاہے ملک کے اندر ہوں یا باہر، پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کے اپنے ان کے پاس ہوتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی زندگی میں ایک تازگی کا احساس برقرار رکھتے ہیں۔ جن کے اپنے ان کے پاس نہ ہو یا پاس ہو کر بھی دوری پر محسوس ہوتے ہوں، ان کے دل آپ کو ہمیشہ افسردہ ملیں گے۔ وہ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں جو ان حالات میں اپنی خوشی کسی اور چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید وقتی طور پر انہیں اس کا فرق نظر بھی آتا ہو، لیکن رات کے اندھیروں میں جب وہ تنہا اپنے بستر پر پڑے ہوتے ہیں، اس وقت ان سے ان کے دل کا حال پوچھیں تو آپ کو شاید ان کا دکھ نظر آئے۔ ایسی خبریں خبر سے زیادہ خبردار کرنے کا کام کرتی ہیں، وہ بھی صرف ان پر جو خبردار ہونا چاہتے ہوں، ورنہ انسان کے دل سے سخت چیز شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو۔ اگر آپ کا بھی کوئی اپنا آپ سے دور ہے، چاہے جسمانی طور پر یا قلبی طور پر، تو جائیں اس کی خیریت پوچھیں، اس کا دل جوڑیں۔ اپنوں کو اچھی بات ہے کہ وہ جتنی بڑی بات پر ناراض ہوتے ہیں اتنی ہی چھوٹی بات پر مان بھی جاتے ہیں، اس لیے گھبرائیں مت کہ کیا کہنا، کیسے کہنا ہے، بس جائیں اور اپنی شکل دکھا دیں، پاس بیٹھ کر ہاتھ پکڑ لیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے ہی پی لیں، ساتھ دو چار باتیں بھی کر لیں، ایک آدھ لطیفہ سنا دیں، وہ فوراً جی اٹھیں گے۔ بس یاد رکھیں کہ ایک دن نہیں کرنا بلکہ ہر روز کرنا ہے۔